اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے ہماری پوری زندگی خواہ اس کا تعلق گھر سے ہو، خواہ اس کا تعلق کاروبار سے ہو، خواہ اس کا تعلق ہمارے دفاتر اور ملازمت سے ہو، خواہ اس کا تعلق ہماری حکومت سے ہو، ہماری عدلیہ سے ہو، سب کے سب صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بن جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافۃ۔ انسان کا مزاج ہے یہ آسان راستہ تلاش کرتا ہے، مشقت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائیں، کوئی پریشانی بھی نہ اٹھائیں اور جنت میں بھی داخل ہوں، ایسے کیسے ہو؟ آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی اس گھاٹی سے گزر کر جنت ہے۔ جہاد اور پھر اس وقت کا دشمن سامنے ہے، تلوار ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان کٹ رہے ہیں، کافر بھی مر رہے ہیں۔ تو ایسے میں کہاں طبیعت چاہتی ہے کہ میں ان خطرات میں پڑوں؟ آدمی تو یہ کہتا ہے کہ سوکھا سوکھا آرام سے جنت میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہاں سے گزر کر پھر جنت ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ دین جو ہے وہ مشقت، تکالیف، ان سب کو جھیلنے کا نام ہے، ان سب کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو کہ ادھر مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور ادھر آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے، 1 مہینہ لگے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4، 5، 6 سال لگے، اس وقت تک بغیر رکے ہوئے، بغیر تھکے ہوئے، مستقل مسلسل نفل پڑھتے رہو اور مسلسل روزے سے رہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کس سے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو جہاد کے برابر کوئی بھی عمل نہیں، کوئی بھی عمل۔ یہ اتنا اونچا عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، ہر وقت خطرات ہیں، ہر وقت خطرات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دین اور اللہ تعالی کا تعلق اور آخرت، وہ جب تک اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم کسی مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ اپنے مقصد کے لیے ہم روز مشقت اٹھاتے ہیں۔ مثلا صبح آپ اسٹاپ پہ جا کر کے دیکھیں، ایک آدمی نے شوز پالش کیے ہوتے ہیں، بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لٹک کے جا رہا ہوتا ہے بس کے، دروازہ پکڑ کے، اندر بھی جگہ نہیں ہوتی، ایک ہی پاؤں رکھا ہوتا ہے، اور یہاں سے ٹاور تک وہ اسی طرح لٹک کے جا رہا ہے۔ اتفاق سے اندر گھس گیا، کوئی جگہ مل گئی تو مل گئی۔ اب کسی نے اس کو دیکھا، کہا کہ اوہو، مجھے آپ پر بڑا رحم آ رہا ہے، آپ کس قدر مشقت میں اور تکلیف میں ہیں، کل سے میں آپ کے آفس میں جا کر ان سے کہتا ہوں اسے فارغ کر دو، ان سے کہتا ہوں اسے نکال دو۔ یہ بہت مشقت میں آتا ہے، خطرات میں آتا ہے، بس میں لٹک کر کے آتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ وہ کہے گا خدا کے بندے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تمہیں کیا پتا اس مشقت میں میرے لیے راحت ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ روز یہ مشقت اٹھا رہا ہے، روز۔ اور اگر اس کو کہیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھو، کیا ضرورت ہے مشقت اٹھانے کی؟ کہے گا میاں کچھ ہاتھ پاؤں تو مارنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ پاؤں تو مارنا پڑتا ہے، ایسے تو چولہا نہیں جلتا۔ دنیا کا چولہا تو ہاتھ پاؤں مارنے سے چلے، اور آخرت کا چولہا ہم چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے ہی چل جائے، کچھ کرنا ہی نہ پڑے، بس بیٹھے بیٹھے پلان بناتے رہیں، پروگرام بناتے رہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر آخر میں کیا کریں، ہوتا نہیں ہے۔ بھئی صبح نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بس وہ آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ۔ اب اگر نوکری پر جانا ہو، 3 لاکھ روپے کی جاب ہو، اور کہا یہ جائے کہ آپ نے صبح 5 بجے وہاں پہنچنا ہے، اور 3 لاکھ روپے اس کو مل رہے ہوں، یہ 5 لاکھ روپے مل رہے ہوں، دیانتداری سے بتائیں اب آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ اب کیوں کھل جائے گی؟ اب بڑی آنکھ کھل رہی ہے، آنکھ ہی نہیں کھل رہی، نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہن رہا ہے، ناشتہ بھی کر رہا ہے، اور بھاگم بھاگ جا رہا ہے، 10 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ پتا ہے کہ جہاں اپنی غرض ہے، اپنی ضرورت ہے، وہاں نفس بڑا ہمارا سمجھدار ہے، اور جہاں
ہمیں ظاہراً کچھ منافع نظر نہیں آ رہے، کچھ فائدے نظر نہیں آ رہے، وہاں آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ دیکھیں، کھولنا چاہیں تو کھلے گی نا، اگر کھولنے نہیں چاہیں گے تو کہاں سے کھلے گی؟ رمضان میں کیوں کھلتی ہے بھائی؟ رمضان میں یہاں سے لے کر وہ صحن کے آخری کنارے تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فجر میں ہوتے ہیں، بڑے تو بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، اس وقت کیوں کھل گئی؟ پتہ چلا کہ جب نیت کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اگر نیت میں ہی بگاڑ ہو، ہم سچی نیت کرتے ہی نہیں، سچی نیت کرتے ہی نہیں، اور اگر سچی نیت کریں اور پھر نہ ہو، پھر کوئی جرمانہ رکھ لیں، کوئی جرمانہ بھی رکھیں، اور یہ جرمانہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ ایک صحابی اپنے باغ میں نفل پڑھ رہے تھے، فرض نہیں نفل پڑھ رہے تھے، تو باغ میں دو چڑیاں آ کر کے آپس میں لڑنے لگیں اور نکلنا چاہ رہی تھی، ان کو نکلنے کا راستہ نہیں، یہ ان کو دیکھا، خیال اس طرف چلا گیا، یہ بھول گئے کہ میری رکعت کون سی ہے، نفلوں کی نماز ہے، فرضوں کی نہیں، یہ بھول گئے کہ میری رکعت کون سی ہے، جیسے کیسے نماز پوری کی، اور پوری کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے کہ میرا خیال اللہ سے ہٹ کر ان میں گیا، اس پر یہ کیا کہ پورا باغ جو 35,000 درہم کا تھا اس وقت، وہ صدقہ کر دیا، وہ صدقہ کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اب کبھی آئے گا خیال ادھر ادھر کا؟ اب آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر ایک آدمی کو پتا ہو میری نماز چلی گئی، کہا اس مہینے کی پوری تنخواہ صدقہ کرنی ہے، پوری تنخواہ صدقہ کرنی ہے، تو آئندہ سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بیگم پہلے کہے کہ میاں پہلے نماز پڑھو، پھر باقی کام بعد میں کرنا، ورنہ تم تو آدھے سے زیادہ مولوی بن گئے، پوری تنخواہ دے آئے، اگر اس کی بھی دے دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بچے بھی کہیں گے اور خود بھی۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرائض پر، واجبات پر سزا ہے، سزا ہے، اور حکم ہے ان کو پورا کرنے کا، پورا کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو پھر فرائض نہیں، پھر نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر نوافل بھی پڑھتا ہے۔ یہ نوافل محبت کا تعلق ہے، فرائض یہ اس کی حاکمیت کا تعلق ہے، اس کا حکم ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ نوافل محبت کا تعلق ہے، جب محبت بڑھے گی تو پھر سلسلہ بڑھائے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہی عصا اتوکأ علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اسی سے اپنے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اسی سے اور اپنے بیسیوں کام لیتا ہوں۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ پاک نے تو اتنا ہی فرمایا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدھا جواب کہ لاٹھی، لاٹھی۔ یہ جو اتنی بات آگے بڑھائی
یہ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ کہاں یہ موقع دوبارہ آئے گا کہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی، جتنی لائن جتنی کال لمبی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، جتنی کال لمبی ہو جائے جتنا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خواب میں ہیں اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. دیانتداری سے بتائیں، اس وقت آپ یہ چاہیں گے کہ جلدی سے میرا خواب ختم ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ آپ چاہیں گے کہ جلدی سے میرا خواب ختم ہو جائے، یا یہ چاہیں گے کہ یا اللہ یہ صبح تک رہے، صبح تک رہے؟ گویا آپ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چاہیں گے کہ اور وقت زیادہ سے زیادہ میں بات کر سکوں، زیادہ سے زیادہ آپ سے کچھ پوچھ سکوں، زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھ سکوں، آپ سے مصافحہ کر لوں، آپ سے گلے مل لوں. یہ محبت ہے. تو جب اللہ تعالی سے محبت اور تعلق بنتا ہے تو پھر بہانے بہانے آدمی کلام بڑھاتا ہے. پھر صرف فرائض نہیں پڑھتا، پھر نوافل بھی شوق سے پڑھتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے. اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، فرائض ہی نہیں پڑھے جا رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہے. پھر یہ سمجھیں بہت زیادہ کمزوری. پھر وولٹیج اتنے کم آ رہے ہیں کہ نہ لائٹ چل پا رہی ہے، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ اے سی چل رہا ہے. کہنے کو لائٹ ہے، کہنے کو لائٹ ہے، لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا. کہنے کو ایمان ہے لیکن فرائض کوئی پورے نہیں ہو رہے. کہنے کو اسلام ہے لیکن فرائض کوئی پورے نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے. اور یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے عمل میں کمزوری، عمل میں کمزوری. یہ آج کمزوری ہے، کل بہتری آ جائے. اور ایک ہے شریعت مطہرہ پر اعتراض کرنا. یہ بڑے خطرے والی بات ہے، یہ بہت نقصان والی بات ہے. شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی ناقدری، تحقیر، اس کو معمولی سمجھنا، اور آج ہمارے ہاں یہ عام ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور اس سے حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ پہلے کی بات ہے جنت البقیع میں ایک وہاں کے شیخ جو بظاہر بڑے دیندار سمجھے جاتے تھے، بڑے اہل علم سمجھے جاتے تھے، انہیں جنت البقیع میں یا جنت المعلی میں، دونوں میں سے کسی ایک جگہ دفن کیا گیا. جب دفن کیا گیا تو اللہ کا کرنا 2-4 دن کے بعد کسی اور کی قبر ان کی قبر کے ساتھ بنائی گئی. جب کسی اور کی قبر ان کی قبر کے ساتھ بنائی گئی تو ان کے قبر میں سوراخ ہوا. یہ جو شیخ صاحب تھے، ان کی قبر میں سوراخ ہوا اور دیوار سے بیچ میں ہٹی. جب ہٹی تو دیکھا کہ یہاں لڑکی لیٹی ہوئی ہے، لڑکی لیٹی ہوئی ہے، اور وہ شیخ صاحب نہیں. اب یہ خبر پھیل گئی کہ بھئی یہ تو چند دن پہلے کی بات ہے، 5 دن 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے، اور یہ فلاں شیخ صاحب جو ہیں
وہ انتقال کیا تھا اور ان کو یہ ان کی قبر ہے اور اس میں لڑکی ہے. اور اس مجمع میں ایک صاحب تھے، انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، اور یہ لڑکی عیسائی تھی، یہ لڑکی عیسائی تھی اور چھپ کے مسلمان ہو گئی اور اسلام پر عمل کرتی رہی، اور میں نے اس لڑکی کو پڑھایا ہے، اور یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے، یہاں کی نہیں، فرانس کی رہنے والی ہے. اچھا بھائی، کہا کہ آپ کو مغالطہ ہوگا، شکل سے ملتی ہے. ان کا نہیں مغالطہ نہیں، بالکل حقیقت ہے. خیر، اب انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ اور عرب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کچھ لوگ یہاں سے اس صاحب کے ساتھ مل کر فرانس گئے. جب فرانس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو چھپ کر مسلمان ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کیا. تو اس شخص نے کہا کہ بھئی ان کے ورثاء سے کہ آپ کی لڑکی کی قبر، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو وہاں ہے مدینہ میں. کہا کہ آپ پاگل پنوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو یہاں ہیں. میں کہا نہیں، وہ تو مدینہ میں ہے. قبر کھولی، جب قبر کھولی تو وہ شیخ جو تھے وہ اس لڑکی کی قبر میں تھے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ جنت البقیع میں شیخ کی قبر میں تھی. اب لڑکی کے اعمال تو سامنے آ گئے تھے کہ مسلمان تھی اور دین پر چل رہی تھی. تو اس شیخ کے بارے میں جا کر کے لوگوں نے تحقیق کی، اس کی بیوی سے پوچھا. اس نے کہا کہ اور تو میں نہیں جانتی، ایک بات جانتی ہوں، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر یہ میرے شوہر یہ کہا کرتے تھے جب غسل جنابت ہوتا تو کہتے اسلام کی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ غسل جنابت جو ہے یہ نہیں، یہ عیسائیوں میں ٹھیک ہے کہ ان میں غسل جنابت کی ضرورت نہیں. یہ کہا کرتے کہ یہ عیسائیوں میں ٹھیک ہے. اللہ پاک نے ایک چیز کی تحقیر کرنے پر یہ سزا ملی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا عالم برزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے مختلف نبیوں کے حلقے لگے ہوں گے، یہ ان حلقوں میں جا کے بیٹھنا چاہیں گے تو انہیں دھکے دے کے ہٹا دیا جائے. آپ نے ارشاد فرمایا پھر غسل جنابت آئے گا، یعنی اس نے زندگی میں جو غسل جنابت، جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اس وقت جو غسل کیا جاتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ غسل جنابت آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پہلو میں بٹھا دے گا، میرے پہلو، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بدعملی تو ٹھیک ہے، دور ہو جائے گی، بد عقیدہ ہونا یہ بڑی نقصان والی بات ہے. اور عموماً آج کل بحث مباحثے کے شوق میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے شوق میں ایسی باتیں زبان سے کہہ دی جاتی ہیں جو ہماری تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے اور جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کو ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے.
شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ یہ جب پڑھا تھا تو اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو ایمان والا ہے، شام کو کافر ہو جائے۔ یہ شام کو ایمان والا ہے۔ اب جب یہ میڈیا کا دور آیا، تو اب بات پتہ چلی کہ ایک آدمی اچھا خاصا مسلمان ہے، مومن ہے، سب کچھ ہے، اس نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی جس سے اس کے اندر شک شبہ پیدا ہو گیا۔ اب اس شک شبہ کا پیدا ہونا یہ ایمان کو ختم کرنے کے مترادف۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے۔ رات کو سونے لگے تو ایک خیال، سوال ذہن میں آ گیا، اور سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں آیا۔ اب سوچنے لگے کہ کیا کروں، اشکال سا آیا۔ تو پہلے تو سوچا کہ میں ایسے ہی چلو کوئی بات نہیں، صبح کو دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اگر رات کو میرا انتقال ہو گیا تو اسی تردد اور شک میں میرا انتقال ہوگا، پتہ نہیں میرا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ فوراً وہاں سے سفر کیا۔ دنگو 12 کلومیٹر تھا، 12 کلومیٹر دیوبند سے۔ پیدل چل کے صبح تہجد کے وقت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے، اور وہ حضرت تہجد کا وضو فرما رہے تھے۔ جب یہ پہنچے تو حضرت نے آہٹ سے محسوس کیا کہ جیسے کوئی شخص آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کون؟ انہوں نے بتایا، اپنا نام لیا۔ حضرت نے فرمایا آپ اس وقت یہاں کیسے؟ کہا حضرت مجھے رات میں جب میں سونے لگا تو ایک اشکال پیش آ گیا، اور اشکال یہ پیش آیا کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ جب ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی تو، اور دوسری جگہ ہے کہ بھی ایک دوسرے کی نیکی جو ہے وہ ایک اپنی نیکی دوسرے کو دے دے گا، اور اس میں ہے کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت نے فرمایا، آیت کا حوالہ دیا، میرے ذہن سے نکل گئی۔ حضرت نے فرمایا جہاں یہ ہے کہ یہ نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، اس سے ایمان مراد ہے کہ ایک آدمی کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ میرے ایمان کا مجھے ہی فائدہ پہنچے گا، دوسرے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ باقی ہر نیکی آدمی دوسرے کو دے دے گا، لیکن ایمان دوسرے کو نہیں دے سکے گا۔ اور جہاں یہ ہے کہ بھئی نیکی دوسرے کو دے دیں گے تو وہاں عام نیکی مراد ہے، اور جہاں یہ کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آئے گی وہاں ایمان مراد ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے ایمان۔ بہت خوش ہوئے اور وہاں سے واپس آ گئے ایک مسئلے کے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم سنتے ہیں اور شک شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کون سی بات، اور اتنے فرقے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دستگیری نہ ہو تو بہک جائیں اتنے۔ اور جس کی بھی آپ بات سنیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہی سچا ہے اور یہی مخلص ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों में 72 फिरके हुए और मेरी उम्मत में 73 फिरके हुए, और उसमें एक ही निजात वाला होगा, एक निजात पाएगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। सहाबे फरमाने लगे या रसूलल्लाह वो कौन सा है जो निजात पा जाएगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, फरमाया वो कामयाब होगा। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके से हटकर होगा वो नाकाम होगा, वो नाकाम होगा। तो मेरे अजीजों, आज के इस दौर में दीन का काम करने वाले जितने भी लोग हैं, दीनी मदारिस हैं, उलमा हैं, तबलीगी जमात है, खानकाहें हैं, मुजाहिदीन हैं, ये जितने भी दीन का काम करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। किसी एक जगह भी अगर आप जम गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से निकल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है किसी एक जगह जम जाए, किसी एक जगह जम जाए। और अगर नहीं जमेंगे तो मेरे अजीजों, बातिल जो है वो मुंह खोल के बैठे हैं। इतने जो लोग ये सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं वो बेहतर जानते होंगे, हमें तो इतना अंदाजा नहीं है, वो बेहतर जानते होंगे कि किस कदर लोग हैं और क्या क्या वो जाल फेंक रहे हैं। उनके जाल से अगर आप बात सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये तो इस्लाम बिल्कुल आज के अंदाज में पेश कर रहा है जैसे आज उस इस्लाम उतरा है। लेकिन हकीकत में वो किसी और जाल में आपको फंसा रहा हो। तो इसलिए भाई, इस्लाम पर चलने के लिए हमारे जो अकाबिर हैं, असलाफ हैं, उनके साथ जुड़ जाएं और मजबूती से जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए। और फिर देखो, अब आप हमारे जहन में ये होगा कि भाई इतने लोग हैं, किसके पीछे चलें? देखो भाई, कितने डॉक्टर हैं, वहां हमें मुगालता नहीं होता, वहां तो अच्छा डॉक्टर निकाल ही लेते हैं ढूंढ ढांड के, वहां अच्छा डॉक्टर निकाल लेते हैं और भी मुख्तलिफ शोबों में अच्छे लोग ढूंढ लेते हैं। यहां भी हम देख सकते हैं कि जिनके करीब होना चाहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी क्या है, अपनी जिंदगी में कितना दीन है। उनसे वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में कितना दीन है। अगर उनकी अपनी जिंदगी में दीन है और जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं उनकी जिंदगी में दीन है, अमल है, तो बस फिर अल्लाह का नाम लेकर जुड़ जाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। सिर्फ लफ्जों को देखकर, एक शख्स जो है वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, एक शख्स जो है वो अच्छी अरबी बोल लेता है, 4-5 जुबानों पर उबूर हासिल होने, इसका नाम काबिलियत नहीं, इसका नाम दीन नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन कितनी ज़बानों पर उबूर रखते, सिर्फ अपनी ज़ुबान पर। लेकिन वो अमल के लोग थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, बस उस पर अपने आप को लगा दिया, मिटा दिया। हुजूर ने बात इरशाद फरमाई और बस फिर वो अमल में आ गई। ऐसा नहीं है कि हुजूर की बात सुनी, एक कान से सुनी, नहीं। और इसी वजह से वो कामयाब थे और अल्लाह पाक ने उनकी कामयाबी आज तक हमारे सामने रखी है।
ایسے کامیاب کہ پانی کو حکم دیں تو پانی راستہ دے دیں، جانوروں سے کہیں کہ جنگل خالی کر دو تو جانور جنگل خالی کر دیں، یعنی اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ عنایات کر دی تھی جو پہلے نبیوں پر عنایات تھی، اللہ نے وہ عنایات ان پر کر دی حضور کے صدقے سے۔ اللہ تعالی اور اللہ کا دین اور اللہ کی عنایات آج بھی وہی، فرق اتنا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں دین کے ساتھ لگ جائیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں دین کے ساتھ لگیں گے، اور دین میں لگنے میں سب سے پہلے فرائض ہیں، اپنے فرائض ان کو پورا کریں، اس میں غفلت نہ آنے دیں، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما دیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور خیر سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، اور جتنے بھی اکابر اسلاف بزرگان دی مشائخ اعظام اس دنیا سے جا چکے، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے نواسہ مفتی شاہ صاحب جو کل انتقال فرما گئے، اور جتنے بھی لوگ، اے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبروں پہ کروڑہا رحمت نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نہ شکری نہ قدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دے، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار بہتر فرما دیجیے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا یا لکھا یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا